السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین کرام، سامعین کرام، آج جمادی الاخری کی چوتھا خطبہ کے بارے میں میں آپ لوگوں کے سامنے مختصر الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، اور صلاۃ و سلام ان کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ علیہ افضل الصلاۃ والسلام پر ہے۔ آج کے خطبہ کی ماحصل یہ ہے کہ بھائیو، ہمیں اس زمانہ کی طرف دیکھنا ہے جس میں ہم تنگ دستی کی شکایت کر رہے ہیں، رزق کی تنگی کی شکایت کر رہے ہیں، بلا مصیبت کی شکایت کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کی طرف التفات نہیں کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، نافرمانی اور گناہ کیسے ہم کر رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے ہم غیبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، اور ہم میں ریاکاری زیادہ ہو رہا ہے، زنا عام ہو رہا ہے، ایسے ہی شراب پینا عام ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم نے ظلم اور فساد کا معاملہ کر رہے ہیں۔ ہم کیسے اللہ تبارک و تعالی سے احسان کی امید کر سکتے ہیں؟ کیا پتہ نہیں ہے کہ جیسے کہ آپ کریں گے ایسے بریں گے، جیسے آپ کریں گے ویسے ہی آپ کو بدلہ دیا جائے گا۔ اگر سید بنی عدنان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی خیال نہ ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو اللہ البتہ ہم پر غصہ ہوتے اور ہم کو زمین دسا کر ہم کو نیست و نابود کر دیتے اور ہم کو آگ سے جلا دیتے۔ اگر اللہ کے رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور معصوم بچے نہ ہوتے تو اللہ کی بڑی عذاب ہم پر آتا۔ محترم حاضرین کرام، ہم کو اٹھنا چاہیے مضبوطی سے اور اللہ کی عبادت بندگی کرنا چاہیے اور رحمان کو ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی بردباری اور حلم سے ہم مغرور نہ ہو، اور ہم کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہم جتنے گناہ کر رہے ہیں سب پر اللہ تبارک و تعالی حلم سے کام لے رہے ہیں، ہم پر غصہ نہیں ہو رہے ہیں، اللہ برداشت کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی پکڑ، جب اللہ کی پکڑ آتا ہے تو اللہ کی پکڑ کیا ہوتا ہے؟ بڑا سخت ہوتا ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم کو مرنا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان، اس دنیا میں جتنے بھی ہے سب کو فنا ہونے والا، برباد ہونے والا ہے۔ فرعون، حامان، بڑے بڑے بادشاہ کہاں گئے ہیں؟ سب برباد ہو گئے ہیں، ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا ہے۔ یہ ہر ایک معتبر اور یقظان کہتے ہیں کہ جو بیدار ہے، بیدار آدمی کے لیے عبرت ہے۔ ان کے مالوں کو تقسیم کر لیا گیا ہے، ان کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، عورتوں سے نکاح کر لی گئی ہے، ان کے گھروں میں دوسرے لوگ رہ رہے ہیں، اور وہ جعلوا تحت اطباق الثری، وہ پتال یعنی زمین کے نیچے تک چلے گئے ہیں۔ وہ لوٹنا چاہتے ہیں نیک کام کرنے کے لیے، لیکن لوٹ نہیں سکتے ہیں بھائیوں، اور اپنے بھائیوں سے قبر میں سے دعا کی اور صدقہ کی انتظار کرتے ہیں۔ اگر وہ جواب دے سکتے تو ایسے جواب دیتے کہ جس سے جین و انسان جواب دینے سے قاصر ہے۔ اور اس سے بڑا بات بھی ایک بات ہے کہ منکر اور نکیر کی سوال و جواب قبر میں جب رکھا جائے گا تو دو فرشتے آئیں گے اور آپ کو پوچھیں گے 3 سوال، پتہ ہے نا؟ مر رب کا، آپ کا رب کون ہے؟ ما دین کا، آپ کا دین کیا ہے؟ اور نبی پاک علیہ السلام کو دکھا کر کہا جائے گا اتعرف ھذا الرجل، اس شخص کو کیا آپ پہچانتے ہیں؟ اگر آپ کو توفیق دیا گیا تو آپ جواب دیں گے، اور فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس، آپ نئے نویلے دلہن کی طرف سو جائیے۔ اور جواب نہیں دیں گے تو آپ کو لوہے کی چھڑی سے ماریں گے، تو آپ 7ویں زمین کے نیچے چلے جائیں گے۔ محترم حاضرین کرام، ہم کو آخرت کی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو نیک کام کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح کی عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیات آج کے خطبہ میں نے پڑھا تھا آپ لوگوں کے سامنے، سورہ رحمان کی آیات ہے۔ یہ جہنم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ھذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، جہنمیوں کو کہا جائے گا، جہنم کو دکھا کر کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو گناہگار مجرم لوگ جٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اس کے اندر وہ گھومیں گے اور گرم پانی کے اندر گھومیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جین و انسان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے جین و انسان، تم تمہارے پروردگار کی کس نعمت کو جٹلاتے ہو؟ دیکھیے، ہم اللہ کی کسی نعمت کو جٹلانے کی مجال ہمیں نہیں ہے۔ یہ جو کچھ دیا ہے، جو کچھ ہم کو نعمت ملا ہے، سب اچھا اللہ کی دیا ہوا ہے۔ اس لیے بھائیو، آج کی تقریر میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا۔ اگلے جمعہ ماہ رجب کا آئے گا۔ رجب اور شعبان اور رمضان یہ 3 مہینہ عبادت کی مہینہ ہے۔ آپ لوگ تیار ہو جائیے، توبہ کریے، گناہوں سے معافی اللہ کے پاس چاہیے، اور کیا کرے، عبادت بندگی کے یہ جو موسم ہے، عبادت بندگی کے لیے آپ مستعد اور تیار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ سب لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔